تیری قربانی ہوئی شمع حیا اے حسین، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، زندگی جینے کا سلیقہ امام حسین سے ملتا ہے۔ زندگی کیا ہے یہ امام علی مقام کی ذات سے پتہ چلتا ہے۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین کی محبت ہمیں بخش گئی، ہمارا عقیدہ ہے اس لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین عبد اللہ من عبد حسینا، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ رب کائنات اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کیا کرتا ہے۔ پتہ چلا حسین کی محبت دین ہے، حسین کی محبت جو ایمان کی علامت ہے۔ شاید کہتا ہے آج میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، مجھ کو بخشوائے گی تیری محبت ہے حسین، مجھ کو بخشوائے گی تیری محبت ہے حسین۔ اور استاد اعلیٰ حضرت کنز الکرامت چول الاستقامت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی امام حسن حسین کی بارگاہ میں کس انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، قربان جائیے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عرض کرتے ہیں امام حسن حسین کی بارگاہ میں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ شعر نہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سیدنا امام حسنین کریمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور نبی کی شان کو کس انداز میں امام حسنین کریمین کی شان کو کس انداز میں بیان کیا۔ کہا ایسا نہیں تھا کہ نبی جیسے نبی سایہ دار نہ تھے، بلکہ میرے نبی سایہ دار تھے، قسم خدا کی آپ ایسے سایہ دار تھے کہ جب آپ کے پیر کا سایہ حضرت امام حسن پر پڑھا تو سر سے لے کر سینہ تک نبی کے مشابہ ہو گئے، اور جب نبی کے پیر کا سایہ حضرت امام حسین کی ذات پر پڑا تو سینے سے لے کر قدم رسول تک نبی کے مشابہ ہو گئے، نبی کے جیسے دکھنے لگے۔ اور جب دونوں شہزادوں کو سامنے کر دیا جاتا تو نبی کی پوری تصویر آیا جایا کرتی تھی، خیر الانام کی پوری تصویر آیا جایا کرتی تھی۔ اسی کو والا حضرت نے کہا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے ہیں، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ ایسا نہ تھا میرے نبی سایہ دار نہ تھے، ہاں نبی سایہ دار تھے، وہ ایسے سایہ دار تھے کہ جب آپ کے فیض کا سایہ امام حسن پر پڑا، حدیث پاک ترمذی کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت میں حضرت امام حسن سر سے لے کر کے سینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر کے قدم تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کے مشابہ تھے۔ گویا دونوں شہزادوں کو سامنے کر دیا جاتا تھا تو نبی کی پوری تصویر آ جایا کرتی تھی، نبی کی پوری شبیہ مبارک آیا جایا کرتی تھی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے شعر کے اندر سجایا کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے ہیں، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور بان جائیے جس کی شان رب کائنات بیان کرے اس اہل بیت کی عظمت کو ہم آپ کیا سمجھ سکتے ہیں۔ اہل بیت کی عظمت کو رب کائنات بیان کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب کو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی رزق کو ناپاکی کو دور فرما دے۔ یہ رب کائنات فرما رہا ہے، کس کے تعلق سے فرما رہا ہے؟ نبی کے گھر والوں کے تعلق سے فرما رہا ہے۔ اہل بیت کی کچھ عظمت کو رب کائنات قرآن اجاگر کر رہا ہے اور فرما رہا ہے رب کو یہی چاہتا ہے، رب کائنات کی منشا یہی ہے، رب کی جو ہے منشا یہی ہے کہ اللہ رب العزت نبی کے گھر والوں کو، اہل بیت کو ہر
قسم کی رجس سے، ہر قسم کی ناپاکی سے دور فرما دے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو خوب پاک کر دے۔ مبالغے کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے خوب پاک کر دے۔ تو گویا اہل بیت پاک کی عظمت یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ رب کائنات قرآن کریم میں اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ ذرا یاد کیجئے کہ جب نجران کے عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مناظرہ کے لیے آئے تھے اور کہا تھا کہ عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ عیسائی جھگڑنے لگے تھے، نجران کے پادریان سے جھگڑنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بن باپ کی اولاد دیکھی ہے، انسان دیکھا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہو، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا ہے۔ جب عیسیٰ اللہ کے بندے، جب تم حضرت آدم کو اللہ کا بندہ اس کا رسول مانتے ہو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول ماننے میں، اس کا بندہ ماننے میں تمہیں کیا تعجب ہے، تمہیں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا تھا، وہ جھگڑنے لگے، اتنی واضح دلیل ہونے کے باوجود بھی عیسائی جھگڑتے رہے تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو حکم دیا تھا، قرآن کی آیت مبارکہ اتاری تھی اور رب کائنات نے حکم دیا تھا، اے رسول اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان عیسائی کو مباہلے کی دعوت دے دو، قربان جاؤ اس مباہلے میں۔ اللہ رب العزت نے کیا کتنے واضح انداز میں اہل بیت کی عظمت کو اجاگر کیا ہے اور کتنے واضح انداز میں رب کائنات قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، فَأَنْ حَاجَّكَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ رب کائنات اپنے محبوب کو حکم دیا، اے محبوب ان مباہلہ کرنے، ان جو ہے مناظرہ کرنے والے نجران کے پادریوں سے کہہ دو کہ اگر تم جو ہے علم آ جانے کے باوجود بھی اگر تم جھگڑ رہے ہو تو بلاؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم بلائیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاؤ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وہ خائب و خاسر ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ قربان چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت مباہلہ نازل ہوئی ہے تو جن مقدس ہستیوں کو آپ نے انتخاب فرمایا ہے، جن نفوس قدسیہ کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، دنیا اسلام سے میرے نبی نے ان مقدس ہستیوں کو انتخاب فرمایا تھا، وہ ہستیاں کوئی اور نہیں ہے بلکہ مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، حضرت امام حسن